बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इकबाल सुबहानी। लंदन के अंदर मरियम औरंगज़ेब के साथ एक वाक़या पेश आया जो इससे पहले मदीना शरीफ के अंदर भी पेश आया। क्या वजह है कि लोग मरियम औरंगज़ेब के दाएं बाएं हो जाते हैं, इर्द गिर्द हो जाते हैं और फिर उनके ख़िलाफ़ हूटिंग करते हैं। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हुसैन नवाज और जो जितने भी ये पूरी इसहाक डार, आबिद शेर अली, ये जितने लोग जब बाहर जाते हैं तो इनके खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आते हैं और एहतजाज करते हैं। तो इसकी आखिर कोई वजह भी तो होगी कि नहीं होगी। और क्या वजह है कि क्या इनके अपने लोग नहीं हैं कि जो इनके हक़ में आके कोई बात करें। मगर ऐसा लगता है कि जैसे बैरून मुल्क सारे का सारा पाकिस्तानी जो है वो इनके खिलाफ है, वो एक तरफ खड़ा है। मरियम औरंगजेब जा रही है। ये मरियम औरंगजेब है जो कि बड़े बड़े दावे करती है, वहाँ टीवी पे बैठ के बड़े बड़े दावे करती है और दुपट्टा सर पर नहीं है इसके। ये देखो, ये चोरों की सरदार नहीं है। मैं तो कह रही हूँ ये एक्शन देखो जरा, एक्शन देखो जरा। सारी बातें छोड़ो, इसकी सारी बातें छोड़ो। ये पाकिस्तानियों लिसन, ये वहाँ पर 2000 रुपए दे रही थी है, और मेरी बात सुनो, वहाँ पर ये कहती है 10,000 पे 2,000 देगी। यहाँ पर तो ये चोर पाकिस्तानियों का पैसा मुसलमानों का। मरियम औरंगज़ेब के साथ जो कुछ हुआ, मैं उसकी हमायत तो नहीं करूँगा। मैं उसके बारे में कभी नहीं कहूँगा कि ये अच्छा हुआ है या ठीक हुआ है, ये गलत हुआ है। मगर सोचने की बात है कि ये क्यों हुआ है। दो सवाल होते हैं, एक कि ये क्यों हुआ है और फिर इन्हीं के साथ क्यों होता है। ये बात बड़ी काबिल गौर है। अब मरियम औरंगज़ेब जैसे पाकिस्तान में टीवी के ऊपर आके जिस किस्म की गुफ्तगू करती हैं, जो उनका अंदाज़े तकल्लम है, वो जब लोग सुनते हैं तो ज़ाहिर ऑब्वियसली लोग रिएक्शन फिर देते हैं। तो मरियम औरंगज़ेब को हूटिंग का निशाना बनाया गया। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर ये कोई नई बात नहीं है, कोई चंबे की बात नहीं है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा कोई इतराज़ किया जाए या इसके ऊपर बड़ा वावेला किया जाए। यूरोप के अंदर, बरतानिया के अंदर वुज़रा को आम तौर पर सड़कों पर लोग इसी तरह रगेदते हैं, इसी तरह घसीटते हैं, इसी तरह टाउंट करते हैं, इसी तरह उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हैं। यहाँ तक कि उनको बाज़ औक़ात कोई अंडा, टमाटर, इस किस्म की चीज़ें भी मार देते हैं। और बाज़ औक़ात तो जलसों के अंदर, लोग गैदरिंग के अंदर, जहाँ वुज़रा जो हैं वो गैदरिंग के अंदर होते हैं और कोई ना कोई आके उनको ऐसी कोई चीज़ दे मारता है। मगर क्या होता है कि ये कोई इतना बड़ा कोई संगीन जुर्म नहीं है बरतानिया के अंदर। हाँ, पाकिस्तान के अंदर ज़रूर है कि जो वक्त के हुक्मरान हैं, आप उनको कुछ नहीं कह सकते। इसके बरक्स अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में ये काबिल कबूल नहीं है हुकूमतों को। आप देखें कि एहसन इकबाल को जैसे मोटरवे के ऊपर रेस्टोरेंट के अंदर एक फैमिली ने घेर कर थोड़ी सी नारेबाजी उनके ख़िलाफ़ की और उन्होंने आके कहा कि जी मेरे दिल में कोई बात नहीं, बस इन्होंने कहा तो खैर। मगर पीछे से उन्होंने इंटेलिजेंस उनके पीछे लगा दी, फिर जाकर वहाँ उनको हरासा किया। और आप देखें कि वो फैमिली एहसन इकबाल के घर आई और माफ़ी मांग कर गई। और एहसन इकबाल कितनी डिठाई से ये बात कर रहे थे कि मेरे दिल में कोई बात नहीं और मुझे तो पता भी नहीं। वो ख़ुद आए, उनको एहसास हो गया और यहाँ झूठ चलता है। वो आए और उन्होंने आके माफ़ी मांगी और वो चले गए और मेरे दिल में तो कोई ऐसी बात नहीं है। उनको इतना मजबूर किया गया कि वो आए, एहसन इकबाल के घर में आके उन्होंने माफ़ी मांगी। इसी तरह अता तारड़ के जो मुनाल के अंदर अपनी फैमिली के साथ थे और 4 लड़के, छोटे बच्चे, उनको देखकर तो वो मुस्कराए। तो इस बात के ऊपर अता तारड़ ने उनके ऊपर तो FIR करवा दी, उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट कर दी, पुलिस बुला ली। और फिर पुलिस आई, बाद में अता तारड़ कहते रहे मैंने तो पुलिस बुलाई नहीं, ये तो होटल इंतज़ामिया ने बुलाई, मुझे तो पता ही नहीं है। और ये वो और इस किस्म की बातें, तो ये चीज़ें यहाँ चलती हैं मगर वहाँ नहीं चलती। इसी के साथ साथ अगर हम ये देखें, अगर मैं ये कहूँ कि ये मकाफ़ात अमल है तो ये गलत नहीं होगा। नून लीग का ये वतीरा रहा है कि उन्होंने औरतें क्या, मर्द क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, कभी किसी को छोड़े ही नहीं। जहाँ उनका बस चला उन्होंने ज़्यादती भी की, जुल्म भी किया, मुकदमे भी किए, तशद्दुद भी किया।
ہراساں بھی کیا، سب کچھ انہوں نے کیا۔ آپ دیکھیں کہ جسٹس ناصرہ جاوید کے گھر میں ریڈ کی انہوں نے، ایک خاتون جو گھر میں اکیلی تھیں، اور پھر 2 بجے رات کو ان کے گھر میں ریڈ کر کے تلاشی لینے لگے کہ ہمیں پتہ لگا یہاں اسلحہ پڑا ہوا۔ شیریں مزاری کو خواجہ آصف جو ہے اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریکٹر ٹرالی ہے۔ اس کے علاوہ بے نظیر کی آپ دیکھیں کہ ننگی تصویریں بنا کے انہوں نے ہیلی کاپٹر سے نیچے گرائیں۔ بے نظیر کے بارے میں انہوں نے کیسے کیسے الفاظ استعمال نہیں کیے، گالیاں تک دی گئیں، برا بھلا کہا گیا، اور ایک خاتون ہونے کے ناطے اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا، اور خاتون ہونے کے ناطے اس کو جو الفاظ استعمال کیے گئے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ بلاول کے اندر کوئی ایسی کوئی رمق نہیں ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں سوچے اور سمجھے کہ میری ماں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، مگر آج ان کا چپڑا سی بن کے تو یہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ نصرت بھٹو کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ اچھا، پھر عمران خان کی بیوی، اس کے بارے میں کیا کیا الفاظ، مریم نواز نہیں بولتی، مریم اورنگزیب نہیں بولتی، یہ باقی ان کی لیڈرشپ نہیں بولتی، پنکی پیرنی اور پتہ نہیں جادوگرنی اور یہ فلاں کرتی اور فلاں، یہ ساری چیزوں کو ملا کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ایک بات کے اوپر ہم احتجاج کرنے لگ جائیں کہ مریم اورنگزیب کو وہاں پر انہوں نے ہوٹنگ کی ہے اور شاؤٹنگ کی ہے ان کے اوپر اور احتجاج کیا اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر، اور یہ بھول جائیں کہ یہ کیوں کیا ہے؟ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ہی کرتے ہیں یہ سارا کچھ، آج یہ سب کچھ ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا ٹو ایوری ایکشن دیر از ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن، تو یہ وہ ہو رہا ہے کہ یہ واپس ریئیکشن آ رہا ہے ان کے اوپر کہ جو کچھ ماضی میں یہ کرتے رہے۔ عمران خان کی بیوی کا جینا انہوں نے حرام کر دیا ہوا، اس کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی عورت کو جادوگرنی کہنا شروع کر دیں اور پھر ذمہ دار لیڈرشپ کہے تو افسوس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ اور پھر اسی طرح جمائمہ خان جب پاکستان میں عمران خان کی پہلی بیوی، تو ان کو کتنا تنگ کیا گیا، یعنی کہ ان کو کہا گیا کہ یہ یہودی ہے، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، یہ یہودیوں نے اس کو یہاں بھیجا ہوا ہے، یہ یہودی لابی کی عورت ہے، اور کیا کچھ ان بے شرموں نے اس کو نہیں کہا۔ پھر آخر میں جب کوئی بس نہیں چلا تو ان کے اوپر ٹائل چوری کا مقدمہ بنا دیا، اور پھر وہ ڈسہارٹ ہو کر وہ عمران خان کو کہنا شروع ہو گئی کہ آپ پاکستان چھوڑو، انگلینڈ میرے ساتھ رہو، تو تب تو بات بنے گی، ورنہ میں نے یہاں نہیں رہنا۔ 10 سال وہ خاتون پاکستان کے اندر رہی اور آج بھی وہ ان باتوں کو یاد کرتی ہے، مگر انہوں نے اس کو پاکستان سے نکال کر ہی چھوڑا، عمران خان کے ساتھ طلاق کروا کر ہی انہوں نے چھوڑی۔ پھر ریحام خان، جب تک عمران خان کی بیوی تھی تب تک ریحام خان کے بارے میں کیا کیا الفاظ نہیں بولتے رہے، پھر جب اس کی علیحدہ ہو گئی تو اسی ریحام خان کو عمران خان کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو نون لیگ ہے نا، یہ پورا ایک فلمی اسٹوڈیو ہے، اور یہ اسٹوڈیو کے اندر ہر قسم کی فلمیں بنائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگوں کی انہوں نے فلمیں بنانا شروع کی اور لوگوں کو بلیک میل کرنا شروع کیا، اور اب دیکھیں مکافات عمل، اب وہ سارا ان کے اوپر الٹ ہو رہا، اب ان کی جو ہے آڈیو اور ویڈیو نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ سیاست کے اندر انہوں نے پاکستان میں گند گھول کر رکھا ہوا ہے، اور الزام سارا لگاتے ہیں عمران خان کے اوپر۔ اگر وہاں مدینے کے اندر کوئی تنقید کرے اور کوئی ہوٹنگ کرے مریم اورنگزیب کے اوپر تو کہتے ہیں یہ عمران خان کے لوگ ہیں، اور جب لوگ گرفتار ہوتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ 2 تو نون لیگ کے تھے جنہوں نے ابتدا کی سارے کام کی، اور ان کے اوپر مقدمہ سزائیں، اور پھر ان کو چھڑانے کی کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے وہ نکل آئیں باہر، کہ توہین مذہب کا مقدمہ بنا رہے ہیں کس کے اوپر، عمران خان کے اوپر۔ کوئی ان کا کوئی ایک کام صحیح ہو تو بندہ بات کرے۔ یہ جاوید لطیف اور ان کی اور جو ٹیم ہے کیسے توہین رسالت کے مقدمے عمران خان کے اوپر، الزامات عمران خان کے اوپر، اور ایسا اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی شخص اٹھے اور عمران خان کو قتل کر دے۔ یہ تو کسی طریقے سے باز آنے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ وہاں لوگ صرف یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ اس بات کا جواب دو کہ آپ یہاں ننگے سر پھر رہی ہو، کوٹ آپ نے اس لیے پہنا ہوا کہ سردی ہے، اور پاکستان میں آپ دوپٹہ نیچے نہیں کرنے دیتی، اور یہاں آپ گوچی کے پرس خرید رہی ہو، سارا کچھ پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور پھر 2000 کا وہ جو ایک ان کا بڑا مشہور کیس ہے، اس کے اوپر وہ بتائیں کہ اگر آپ کی تنخواہ اتنی ہو تو اس میں سے 2000 جو ہے وہ حکومت پاکستان دے گی، اور پھر 2000 کی پوری تفصیل بتا رہی، تو وہ اس کے اوپر ایک ریئیکشن لوگوں نے کیا۔ تو وہاں تو کوئی ایسی بات نہیں، کسی نے کوئی ہاتھا پائی نہیں کی، کوئی ہاتھ نہیں لگایا، کوئی اور ایسا کام نہیں کیا، جو کچھ بھی ہوا وہ رد عمل۔ اور ان ملکوں میں یہ ہوتا ہے جسے جمہوریت کہتے ہیں، جمہوریت میں یہ چیزیں چلتی ہیں، کسی کو ہاتھ نہیں کوئی لگا سکتا، ہاں زبانی جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے۔ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ابھی دیکھیں مریم نواز کی ایک ویڈیو اور آ گئی ہے، آڈیو، وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ انکل شہباز آپ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں،
پبلک میں وہ کہہ رہی ہے کہ قیمت جو ہے نا، میں کسی طور پہ پٹرول کی قیمت کو بڑھانے کو قبول نہیں کروں گی. پبلک میں وہ کیا کہتی ہے کہ جو پٹرول کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے یہ ظلم ہے، سراسر عوام کے اوپر ظلم ہے. اور آڈیو جو لیک ہوئی ہے اس میں وہ کہہ رہی ہے کہ عنقر شہباز آپ پٹرول بڑھائیں، آپ پرواہ نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ ان کا دیکھیں کم سے کم سوچنے کی بات ہے. ان کے لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ بھی کم سے کم خدا را آپ سوچیں کہ آپ کی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے اور آپ ان کا کیسے ساتھ دے رہے. تو بہرحال لب لباب یہ ہوا کہ یہ سارا مکافات عمل ہے، یہ ایک ریئیکشن ہے جو اب عوام کی طرف سے آ رہا ہے، اور اس کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے اور ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو کارنامے انجام دے رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ریئیکشن تو آئے گا. اب تک اتنا ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.